بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کا روزہ جس کے متعلق بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کیا یہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو دیکھیے 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی چلتا ہوا آیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو، کس وجہ سے رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور بطور شکر کے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو پھر آپ سے زیادہ احق بموسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ہم تو آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، لہذا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ تسلسل جیسے کہ پہلے سے چلتا ہوا ہے اس کو جاری فرمایا، اور 10 محرم کو روزہ رکھتے رہے۔ لیکن دیکھیں اسلام میں ایک چیز ہے، اللہ رب العزت نے ہر مذہب کو ایک امتیاز عطا فرمایا، لیکن آج کوئی مذہب اسلام کے علاوہ محفوظ نہیں۔ تورات دیکھیں، انجیل، زبور دیکھیں تو ہر کتاب کے اندر کمیاں اور زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن محفوظ کتاب جو ہے وہ قرآن کریم کی کتاب ہے، جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تمام مذاہب کے احکامات ختم ہو گئے، اور طور طریقہ، قانون، قاعدہ اور مذہب جو معتبر ہوگا وہ اسلام کا ہوگا۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، یا خود ساختہ مذاہب جیسے کہ مجوسیت ہے ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ آپ 9 محرم کا روزہ ملائے، یا اسی طریقے سے 10 کے بعد 11 محرم والا روزہ ملائے۔ البتہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسے رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت ہے، تو رمضان کے بعد اگر کسی روزے کا مقام اور درجہ ہے تو وہ 10، 11 یا 9، 10 محرم کے روزے کا ہے، اور اس قدر ثواب ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس روزے کے برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے 10 محرم اور ساتھ میں آگے یا پیچھے کسی دن کو ملا کر روزہ رکھنا سنت نبویہ ہے، اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔